بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی دائیں جانب اس وقت کی مسجد کی دیوار سے متصل تھا۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری صحابیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑے درخت سے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا گیا۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے کے بجائے ممبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہ تنا غم فراق میں بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے چپ کروایا جا رہا ہو۔ امام ابن خزیمہ نے سیدنا انس کی روایت بیان کی ہے کہ وہ لکڑی کا تنا ایک مصیبت زدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسند احمد، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابن بن کعب کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر ممبر کی طرف چلے تو تنا زور سے رونے لگا۔ مصنف ابن عبدالرزاق میں ہے کہ معمر نے اہل مدینہ سے نقل کیا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو مسجد نبوی ہی میں دفن کر دیا گیا، چنانچہ جس مقام پر دفن کیا گیا ہے وہاں پر ایک ستو کھڑا کر دیا ہے جسے استوانا حنانا کہتے ہیں، جو ریاض جتنا کے سنتوں میں سے ایک ستون ہے۔ شوگر کا بہترین علاج پرہیز ہے، لہٰذا اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے 5 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آئی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے تو اسے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جس کو پیٹ میں شدید درد ہو یا مروڑ پڑ رہے ہوں وہ ایک اخروٹ کھا لے، آرام ملے گا۔ بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ: روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4 سے 5 خشک خوبانیاں ٹافی کی طرح چوس کر 1 کپ
نیم گرم چائے کا پی لیں، افاقہ محسوس ہوگا۔ ناظرین، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے، دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں۔ کھجور جلد کی حسن بڑھانے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے۔ کھجور نیا خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے۔ حسب ضرورت کریلے کاٹ کر بیج سمیت خشک کر لیجئے، پھر پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے۔ صبح شام آدھی آدھی چمچ کھانے سے انشاءاللہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے، اس کے ریشے بلغم کو ختم کرتے ہیں اور یہ پیشاب اور ہے۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ روزانہ ایک کپ گرم پانی جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے، صبح نہار منہ آہستہ آہستہ پی لیں، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہاؤ، کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے اور بال جھڑتے ہیں، اور جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے صرف پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ عمل بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دہی قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے، دل کے مرض کے لیے مفید ہے، نظر تیز کرتی ہے، دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے گدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ یہ غذائیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کریلا، گوبھی، کھیرا، پیاز اور لہسن۔ رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجوریں ابال کر دودھ پی لیں اور کھجور کھا لیں تو رات کو پیشاب نہیں آتا۔ 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے بادام میں چند قطرے لیموں کا رس اور 1/4 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ چند منٹ بعد چہرہ صاف پانی سے دھو لیں، چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ ناظرین، معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔